السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول رنگ آسماں قسط نمبر 71۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ ضمانت کے حوالے سے چری اپا کی بات نے شازمان سمیت کیپٹن جیمز اور علی ریحان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، شازمان نے فوراً غصے سے کہا۔ کیپٹن جیمز نے بھی سختی سے انکار کر دیا۔ علی نے بھی بدخصلت چری اپا کو غیظآلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، دشمنوں سے جنگ میں ساتھ نبھانے کی یہ شرط سراسر بددیانتی پر دلیل کرے گی۔ ہم تم لوگوں کی غلامیاں زرخرید نہیں ہیں۔ سردار اٹوما کی بیٹی امپارا، جسے خود بھی اپنی ماں اور بھائی کی سیاق والوں سے ہلاکت پر دکھ تھا اور اس کے سینے میں اپنے باپ کی طرح ہی ان سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ علی ریحان کی خوب روئی اور جنگجو مزاجی سے اس بار متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھ کر اس سے غیظ بھرے لہجے میں بولی، تم لوگ ایک طرح سے ہمارے غلام ہی ہو، سمجھے؟ ہم چاہیں تو اس وقت تم تینوں مردوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور تمہاری ان دونوں عورتوں سمیت اس لانچ پر قبضہ جما لے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو۔ اس سردار زادی امپارا کی بات سن کر علی کا دماغ بھنا گیا۔ پھر ہم بھی کٹ مرنے کو تیار ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن ہم اپنی عورتوں اور ان قسمتوں پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ آ جاؤ مقابلے پر۔ نائب سرغنہ چری اپا اپنی تلوار سونتے حلق سے غراہٹ بھری آوازیں نکالتا ہوا جارحانہ انداز میں علی کی جانب بڑھا تو اس کی منگیتر امپارا ایک دم اس کے آگے حائل ہو گئی۔ وہ شاید ابھی آپس میں جنگ نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے یوں درمیان میں آنے کی ایک لاشعوری وجہ اور بھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چری اپا اس خوبرو اور جیدار نوجوان پر چل دوڑے۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب شازمان نے مفاہمانہ روش اختیار کرتے ہوئے لب کشائی کی اور انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو ہم سب اس وقت ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس طرح اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو دونوں ہی مقاصد نہیں پا سکیں گے۔ طاقت کی بات کرتے ہو تو تم لوگوں نے بھی فرنگیوں کو اس جہاز سی حق سے شکست کھائی اور اپنے آدمی مروائے، لہٰذا تمہیں یہ ہردرمی چھوڑنا ہوگی اور متوازن سطح پر بات کرنا ہوگی، جبکہ تم لوگ ہماری لانچ پر بھی زبردستی گھسائے ہو اور کسی گمان اور غرور میں مت رہنا۔ ہم تین تم ساتوں سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، دو چار کو مار کر ہی مریں گے، لڑنا ہمیں بھی آتا ہے۔ شازمان کی نبی تلی گفتگو نے شاید گرانڈیل سردار اٹوما سمیت ان سب کی عقل درست کر دی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی لانچ کے عرشے پر ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ سمندری ہواؤں کی شائیں شائیں میں موت کی سرگوشیاں محسوس ہوتی تھی۔ ہلکورے لیتی لانچ میں جیسے خوفناک لمحوں کی گھن گرج کا بھی احساس ہوتا تھا۔ تبھی ایسے تھمے خاموش مگر کسی آنے والے طوفان کا پتہ دیتے لمحوں میں کیپٹن جیمز نے بھی انہیں قدرے دوستانہ ماحول میں بات سمجھانے کی کوشش کی اور بولا، تم اس بات کا ڈر ہے نا کہ بھلا ہم کیوں تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ ہمارا اس جنگ میں کوئی مفاد نہیں ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کس طرح اس بات پر مجبور کر سکو۔ ہم بھی تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ میں بھی انگریز افواج کا ایک کیپٹن ہوں، مگر تم لوگ نہیں جانتے کہ جن جہاز والوں سے تمہاری دشمنی ہے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں اور ان کا کپتان گرے ہنٹ ہمارا جانی دشمن ہے۔ ہم خود بھی انہی کے تعاقب میں تھے۔ یقین نہیں آتا تو میں اس جہاز کا نام اور اس کی بناوٹ بتائے دیتا ہوں۔ اس کا نام سی ہاک ہے اور یہ برطانیہ سے اسلحہ لینے کے لیے لے جا رہا ہے تاکہ ہندوستان میں باغوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے، لیکن کچھ انگریز ایسے بھی ہیں جو ہندوستان میں یہ خون خرابہ نہیں چاہتے، اس لیے میں ان لوگوں کی مدد سے اس جہاز کو روکنے جا رہا تھا۔ یوں ہم سب کا مفاد ایک ہی طرح سے مشترکہ ہی ہے۔ کیپٹن جیمز کی اس بات نے ان کے اور بحری قزاقوں کے بیچ مفاہمت کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔ وہ کچھ مطمئن نظر آنے لگے۔ پھر کیپٹن جیمز نے انہیں سیاح کے متعلق بتایا، مگر خزانے والی بات اور اپنا اصل مشن ان سے مخفی رکھا۔ گویا علی، شازمان اور کیپٹن جیمز کی فہم و فراست نے بگڑتی ہوئی صورتحال ایک دم میں بدل ڈالی، کیونکہ اگلے ہی لمحے سردار اٹوما نے ان کی طرف باقاعدہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ فضائے بسیط میں تاریک آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کی کہکشاں بڑا اثر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ نیچے تا حد نگاہ بیکرا سمندر پرسکون انداز میں ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کی ڈولتی سطح پر مسافر بردار وائٹ فالکن پرسکون انداز میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ چہار اطراف کھلے سمندری ماحول کا ایک پراسرار سا ہیبتناک منظر طاری تھا۔ رات نے جیسے ہی دبے پاؤں اپنے پچھلے پیر میں قدم رکھا تو اچانک شمالی سمت سے کالے کالے بادل امٹتے چلے آئے۔ دفتنی وائٹ فالکن کے نگہبان نے اپنی آنکھ سے سنگل لینس کی دوربین لگا دی اور پھر ایک اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لرزہ ہو گئے۔ وہ جلدی سے ادھیڑ عمر کپتان کے پاس پہنچا اور اسے آنے والے سمندری طوفان سے آگاہ کر دیا۔ 55 سالہ قداور کپتان مسٹر کنگ برڈ کی زندگی سمندروں اور طوفانوں سے لڑتے گزری تھی۔ وہ چھوٹی عمر میں اس نے جہاز رانی کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ اس میں اس کی ضرورت سے زیادہ مہم فطرت اور افتاد طبع کا عمل دخل تھا۔ اس بات نے اسے فن جہاز رانی میں غیر معمولی استعداد بھی بخشی تھی۔
جس کام میں ضرور سے زیادہ شوق اور خواہش کا دخل ہو، اس میں وہی انسان غیر معمولی طور پر طاق و مشاق ہونے لگتا ہے۔ یہی حال کپتان کنگ برڈ کا تھا۔ اس نے نگہبان والی جگہ پر آ کر آنکھوں سے دوربین لگائی، آنے والے طوفان اور سیاہ مٹیالے آسمان کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی جو دلی کیفیت ہوئی وہ اس پر خود ہی ہول اٹھا تھا۔ اس نے اپنی 20-25 سالہ بحری زندگی میں جانے کتنے ہی سمندری طوفانوں کے چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا، ان کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس کی گھاگ اور تجربہ کار نگاہیں اس بار جس طوفان کے آثار دیکھ رہی تھی وہ اس کے لیے گزشتہ 25 سالوں میں ایک نیا تجربہ رقم کرنے والا تھا، کیونکہ جیسے اس نے دوربین لگا کر سیاہ گھٹاؤں اور سمندر کی اچھلتی موجوں کو دیکھا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہو یہ تو ٹراپیکل سائیکلون ہے۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی آدھی عمر کے نگہبان کے لیے اصطلاح نہیں تھی، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا ماں سوائے اس کے کہ یہ بھی معمولات سمندری حیات کا حصہ تھے۔ لیکن جب کنگ برڈ نے اپنی آنکھوں سے دوربین ہٹائی، اس کا چہرہ تاروں کی مان پڑتی روشنی میں کچھ واضح ہوا تو نگہبان نے کپتان کے چہرے کی تشویش سے اندازہ لگا لیا کہ معاملہ معمولات سے ہٹ کر ہے۔ فوراً جہازیوں کو الرٹ کر دو اور وہ ہر ایک مسول کو سنبھال لے، یہ طوفان ہیریکین بننے میں دیر نہیں کرے گا۔ ایک بوائلر سرد کر دو جلدی، لیکن اسے دوبارہ تپانے کے لیے بھی تیار رہنا، رفتار کم کرنا ہوگی۔ سارے مسافروں کو بگل بجا کر محتاط کر دو کہ اپنے کیبنوں سے باہر نہ نکلیں اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ نگہبان کو یہ حکم صادر کرنے کے بعد کنگ برڈ نے وہیل روم کا رخ کیا۔ اس کے نتنوں سے مخصوص خنک بارانی سی بو ٹکرانے لگی تھی۔ نگہبان نے کپتان کے حکم کو جہازیوں سے لے کر مسافروں تک پہنچانے میں ایک ذرا بھی تعمل نہ کیا تھا۔ ہوائیں تیز ہونے لگی تھی، آسمان کی پرہیبت فضاؤں میں ٹمٹماتے تاروں نے الوداعی زوفشانی نیچے اٹھلاتے ہوئے بیکراں سمندر پر پھینکی اور بتدریج معدوم ہوتے چلے گئے۔ سمندری فضائیں پرشور ہونے لگی، تیز خنک ہواؤں نے دھواں دار آندھیوں کا روپ دھار لیا اور زوردار کڑاکی کے ساتھ ہی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بجلی کی زوردار چمک نے جیسے آسمان کو دور تک تڑخا کر رکھ دیا تھا۔ موجیں تھی کہ وائٹ فالکن جیسے دیو ہیکل مسافر بردار جہاز کو کسی حقیر کھلونے کی طرح اچھالنے لگی تھی۔ وائٹ فالکن کو ایک احرامی موج نے اس قدر اچھالا کہ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے وہ اب تہے آب ہوا کہ تب ہوا۔ مسافر کیبنوں کے اندر تو جیسے چیخو پکار مچ گئی تھی، ہر کسی کی جداگانہ سوچیں، مختلف ارادے اور مقاصد سبھی جیسے ایک نقطے پر مرتکز ہو گئے کہ اب بقا کیسے ہو۔ کیرتن اور شوبا خطروں کا بگل اور طوفان میں محتاط رہنے کا اعلان نہیں سن پائے تھے کہ وہ سرے شام میں تھک ہار کر گہری نیند سو رہے تھے۔ جاگے اس وقت جب کیرتن اپنے بینک بیڈ سے اچھل کر دیوار سے ٹکرایا اور دھڑام سے فرش پر آ رہا۔ اس کے منہ سے رام رام اس قدر تیزی سے برآمد ہوا کہ سمجھا قیامت آ گئی، لیکن بس یہی ایک لمحہ تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا سر نیچے گرنے کے سبب بنک بیڈ کے ابھرے ہوئے ایک کونے سے اس بری طرح ٹکرایا تھا کہ وہ پھٹ گیا۔ شوبا کا بھی کم و بیش یہی حشر ہوا۔ تاہم اس کی قسمت اچھی کہ وہ کسی بڑی چوٹ سے بچی رہی، مگر جب وہ بھی فرش پر گری تو اس کی آنکھیں بھی دہشت کی زدہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیرتن کا لہولہاں چہرہ دکھائی دے گیا۔ شوبا کے حلق سے متوحش سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ ہائے رام کہتے ہوئے سینہ کو بھی کرنے لگی۔ اسے پورا کیبن بری طرح ڈولتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے یوں لگا جیسے جہاز ڈوبنے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ کیرتن کیرتن اٹھو، ہم ڈوب رہے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر زخمی اور بے سود پڑے کیرتن کو ہلایا، حالانکہ کیرتن کی کھلی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جیسے اپنے شریر کی چھوٹتی آتما کو آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے غیر مری نظروں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ سر پر لگنے والی زوردار چوٹ لگنے سے ہلاک ہو چکا تھا۔ شوبا پر ہیزیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ایک طرف خود کو ڈولنے سے بچانے کی سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، دوسری طرف وہ کیرتن کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ پھر سے ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ پورٹ ہول کے قریب جا پڑی۔ کیبن کا دروازہ بھی ایک زوردار آواز سے کھل گیا۔ تیز طوفانی ہواؤں کا منہ زور بہاؤ شراٹے دار بارش کے ساتھ اندر آیا، جیسے رہا صاحب سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ طوفانی شور نے ایک قیامت خیز ہلچل مچا رکھی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب وہ کیبن کی ادھر ادھر دیواروں کا سہارا لینے کی کوشش میں خود کو کسی دروازے کی طرف گھسیٹنے میں کامیاب ہوئی تاکہ اسے بند کر سکے، تو بری طرح ڈولتے جہاز کو کوئی مستول ٹوٹ کر گرا اور اس کا ایک ٹکڑا کھلے کیبن کے دروازے سے اندر آ پڑا اور شوبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے مستول کا وہ کند ٹکڑا بانس سمیت اس کے سینے میں کھپ کر آر پار ہو چکا تھا۔ وہ اسی طرح بانس کے کن ٹکڑے میں پروئی کیبن کے دروازے کی چوکھٹ میں پھنسی اٹکی رہ گئی۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ دونوں اپنی مہم کی کامیابی کا جشن منا کر اور بیش قیمت انعام و اکرام کے خواب بن کر سوئے تھے۔ اپنی سازش میں تو وہ دونوں کامیاب رہے تھے، مگر وقت اور تقدیر کی چال کے آگے ان کی کوئی پیش نہیں چل سکی تھی۔ باہر طوفان بادوبارہ جاری تھا، ہر طرف چیخو پکار تھی اور ہراس پھیلا ہوا تھا۔ بپھرے ہوئے سمندر کا پانی بارش کے ساتھ جہاز کے اندر جمع ہونے لگا تھا اور خلاصی اسے جس قدر باہر اچھالنے کی تنگودو کرتے
اس سے کئی گنا پانی اندر بھر آتا۔ بڑے بڑے بھاری مستول گرنے اور ایک برجی ٹوٹنے سے جہاز کے کئی مسافر کیبن کی چھتیں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ رابرٹ اور سوچنا بھی ہراساں تھے، وہ جاگ رہے تھے، اس لیے کسی چوٹ سے بچ گئے تھے، مگر موجودہ صورتحال نے انہیں بھی پریشان اور تشویش زدہ کر دیا تھا۔ طوفان بادوبارہ کا پانی ان کے کیبن میں بھی در آیا تھا۔ طوفانی ہواؤں اور سمندری لہروں کے شریدہ سریب وہ بھی نڈھال ہو گئے تھے۔ رابرٹ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور سوچنا کے لیے سنبھالنا لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چیخ کر رابرٹ کو مدد کے لیے پکارنے لگی، جبکہ رابرٹ کو سوچنا سے زیادہ اس صندوقچے کی فکر ہو رہی تھی جس کے اندر ہندوستانی ریاست ناگرا کے شاہی خاندان راج محل کے چوری شدہ نادر و نایاب خزانے رکھے ہوئے تھے۔ کیبن میں پانی آنے کی وجہ سے وہ بھی بھیگ چکا تھا اور ڈولتے کیبن کے گیلے فرش پر کبھی ادھر لڑک جاتا تو کبھی دوسری جانب۔ ایک موقع پر رابرٹ نے خود کو سنبھالتے ہوئے صندوقچے کے ایک ہاتھ سے تھامنا چاہا تو وہ اس کی پہنچ سے نکل کر کیبن کے کھلے اور دھڑ دھڑ بجتے دروازے سے باہر کھسکتا چلا گیا۔ رابرٹ کے تو اوسان خطا ہو گئے، وہ گرتا پڑتا اس کی جانب لپکا۔ سوچنا لڑکھڑائی ہوئی اس کی راہ میں آئی تو اس کا خیال تھا کہ رابرٹ اسے تھام کر سنبھالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے برعکس وہ صندوقچہ سنبھالنے کو لپکا اور سوچنا چیختی لڑکھڑاتی ہوئی کیبن کی دیوار سے ٹکرا کر بینک بیڈ پر گری اور وہاں سے پھسل کے گیلے فرش پر گر پڑی۔ پھر وہ اپنے ہوش میں نہیں رہی۔ ادھر رابرٹ صندوقچے کو دبوچنے کے لیے کیبلوں کے درمیان بنے ہوئے گلیارے میں آ گیا اور گرتا پڑتا صندوقچے کو جا دبوچا، مگر جہاز جو دیو ہیکل طوفانی موجوں کے ساتھ نبرد و آزما تھا، اس کے بری طرح ڈولنے کے سبب رابرٹ صندوقچے میں کھسکتا ہوا عرشے تک چلا گیا، مگر اس لالچی لومڑی نے صندوقچے کو پھر بھی اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا۔ عرشے پر افراتفری کا عالم تھا۔ اس ناگہانی افتاد پر چیتن شرما اس وقت نیند سے بیدار ہوا تھا جب تیز طوفانی ہواؤں سے اس کے کیبن کا دروازہ بھی ایک زوردار دھماکے سے کھل کر بجنے لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ڈولتے کیبن کے سبب گرتے گرتے بچا۔ وہ سخت پریشان ہو گیا، لیکن اس نے حوصلے سے کام لیا۔ تیز دھواں بارش اور کئی فٹ اچھلتی طوفانی موجوں کے آگے پانی نے اسے بھی شرابور کر دیا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ کیبن کے اندر ہی مضبوطی سے بینک بیڈ کا کونا پکڑے جمع بیٹھا رہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ کیا خبر باقی لوگ اجتماعی طور پر کسی کوشش میں مصروف ہوں اور جہاز کی متوقع تباہی کو دیکھتے ہوئے جان بچانے کی کوشش میں مصروف ہوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسی صورتحال میں جہاز کے ساتھ موٹے موٹے رسوں سے بندھی ہوئی جان بچانے والی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور دیواروں کا سہارا لیتا ہوا کیبن سے باہر آیا اور وہاں سے گرتا پڑتا جب عرشے پر پھسل کر گرا تو وہاں سے دوڑتے بھاگتے جہازیوں کے ساتھ اور لوگ بھی نظر آئے۔ وہیں اس کی نظر رابرٹ پر پڑی جو ایک صندوقچے سے لپٹا ہوا تھا۔ موقع ایسا تھا کہ چیتن اس پر زیادہ دیر غور نہیں کر سکا، تاہم وہ ٹوٹے ہوئے برج کی جانب لپکا جہاں اور بھی مسافروں نے رسوں اور موٹے ٹائروں کے ڈھیر کے بیچ اپنے پھنسنے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ رابرٹ بھی اسی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور چیتن شرما بھی اسی جانب بمشکل بڑھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے سے سوچنا کا خیال آیا۔ وہ چونکا، اسے اس عارضی پناہگاہ میں کچھ ایسا نظر آیا کہ وہ اسی جانب بڑھنے کی حتی المقدور کوشش کرنے لگا۔ شفیق اور اس کا باپ مقبول ان نازک کھڑیوں میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ مقبول تو مسلسل زیر لب آیات کریمہ کا ورد کیے جا رہا تھا۔ شفیق نے باپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے کیبن کے کونے میں دبک کر بیٹھے تھے۔ کسی جہاز نے ایک ٹائر اور 2 جیکٹیں کے کیبن میں پھینک دی تھی۔ شفیق کو سوچنا کی فکر ہونے لگی، جانے اس غریب کا کیا حال ہے۔ اسے کچھ تسلی تو تھی کہ رابرٹ اس کے ہمراہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل اس کی طرف سے ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اس نے اپنے باپ مقبول کو سوچنا سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ جب اس کی دل کی بے قراری اور بے چینی سوا ہونے لگی تو اس نے باپ سے کہا، ابا جان اگر آپ اجازت میں ذرا باہر کی صورتحال کا جائزہ لے لو تاکہ علم ہو سکے کہ اس طوفان سے بچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ بیٹا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جہاز کس قدر شدید طوفان میں پھنس چکا ہے اور کس بری طرح اچھل رہا ہے۔ مقبول بولا، جہاز کا عملہ اسے نبرد و آزما ہوگا، ایسے میں باہر عرشے پر جانے میں سمندر میں گر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابا میں عرشے کا رخ نہیں کروں گا، کم از کم کچھ صورتحال کا تو اندازہ ہو۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے کہ کپتان نے سارے مسافروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہو، یہاں پڑے رہنے سے تو کچھ خبر نہ ہو پائے گی کہ حالات کی ہمیں۔ اس کے جواز نے مقبول کو لاجواب کر دیا اور اس نے بیٹے کو احتیاط کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ شفیق باپ کی اجازت پاتے ہی سنبھلتا ہوا کیبن سے باہر آیا۔ طوفانی شور نے اس کا استقبال کیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اسے ہول سا آنے لگا۔ آسمان دھواں ہو رہا تھا، تیز بجلی چمک رہی تھی۔ طوفان بادوبارہ کا یہ پرہیبت منظر بیچ سمندر میں بپا دیکھ کر چند ثانیوں کے لیے اس کے اپنے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اسے دیو ہیکل وائٹ فالکن طوفانی موجوں میں کسی کھلونے کی مانند ڈولتا نظر آیا، بلکہ کئی ایک لمحات میں اسے یوں لگا کہ جیسے بھی جہاز غرقاب ہو جائے گا۔ اس نے سوجنا اور رابرٹ کا کیبن دیکھ رکھا تھا۔ وہ کسی طرح گرتا پڑتا ہوا اس گلیارے کی طرف آیا جدھر ان کا کیبن تھا۔
وہاں پہنچا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ تڑپتی چمکتی آسمانی بجلی کی روشنی میں اس نے سوجنا کو گلیارے میں دریا جیسے ریلے کے بہتے پانی میں بے سود تیرتے پایا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ پانی کی برودت بڑھنے لگی تھی اور اسے سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے کوئی پرواہ کیے بغیر مذکورہ سمت میں قدم بڑھا دیے، جو پہلے ہی کبھی کہاں پڑ رہے تھے، کبھی کس طرف۔ وہ جیسے تیسے اس تک پہنچا تو اچانک زوردار لہر نے جہاز کو اچھالا۔ جمع شدہ پانی میں تیرتا ہوا سوجنا کا جسم اچھلا اور عرشے کی طرف لڑکتا ہوا ریلنگ سے جا لگا۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ مدد کے لیے زوردار طریقے سے پکار رہی تھی۔ شفیق اسے ریلنگ کے بالکل قریب گرتا پا کر دہل گیا۔ جہاز کا وہ حصہ تو ایک جانب کو جھک رہا تھا، سمندر کے اندر بھی ڈوب جاتا تھا۔ ایک بار وہ حصہ ڈوبا تو شفیق کی روح فنا ہو گئی۔ وہ حصہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس نے سوجنا کو ریلنگ سے لپٹے پایا۔ شفیق نے اپنے لیے ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اس جانب دوڑ لگا دی۔ بلا شبہ شفیق کے لیے خطرناک عمل تھا۔ وہ بری طرح ڈولتے اچھلتے جہاز کے عرشے سے سمندر میں بھی گر سکتا تھا، لیکن اس نے بھی شادی حرکت دانستہ کی تھی، کیونکہ دوسرے لمحے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گلے عرشے پر گرا، پھر پھسلتا اس جانب کو لڑکتا چلا گیا جدھر سوجنا چمٹی ہوئی تھی۔ شفیق کے چونکہ یہ حرکت غیر دانستہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے حواسوں کو بحال رکھا۔ پھر ریلنگ اور سوجنا تک پہنچنے میں اس نے دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ادھر دہشت زدہ سی سوجنا نے بھی کسی کو اپنی طرح جگری سے اپنی مدد کے لیے آتے دیکھا تو کچھ ہوش و حواس سے کام لیا اور شفیق کا سہارا لے لیا۔ شفیق نے سوجنا کو خود سے لپٹا لیا، اسے رسوں کے جال اور ربڑ کے اشیاء کی طرف گھسیٹتا لے گیا جہاں اور بھی کئی ایسے لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ اسے اس پناہ گاہ کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بساط کے تقریباً سارے ہی مورے اکٹھے تھے، ماں سوائے کیرتن اور شوبھا کے۔ رابرٹ اپنے سینے سے صندوقچے کو دبوچے ہوئے تھا۔ چیتن اس کے قریب بیٹھا اس کی جانب گھورے جا رہا تھا، تاہم اس کی نظریں اس صندوقچے کا بغور جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفیق اور سوجنا بھی اسی جگہ آن پہنچے تھے جس وقت چیتن رابرٹ سے سوجنا کے بارے میں استفسار کرنے ہی والا تھا۔ سمندری سفر کے ہمرکاب اس بساط کے سارے مورے اب ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے، یوں گویا مختلف حوالوں سے یہ چاروں مہرے آمنے سامنے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔